الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة القدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر وقال تبارک وتعالی کما ورد فی اول سورة الدخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ چونکہ 3 ہفتوں کا وقفہ درمیان میں پڑ گیا ہے، لہذا بعض تمہیدی مضامین جو اس سے پہلے متعدد مرتبہ بیان ہو چکے ہیں ان کا ایک اجمالی اعادہ ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ التکویر کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے اس درس قرآن کے سلسلے میں 4 سوروں کا ذکر آیا ہے، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ۔ اس میں سب سے مرکزی 4 سورہ تو وہ تھا جسے میں نے بہت پہلے، کم و بیش 15-20 سال پہلے، ایک نام جس کے لیے تجویز کیا تھا 4 سورہ نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح۔ لیکن جیسے کہ اس دوران میں غور کرنے کا موقع ہوا تو یہ بات منکشف ہوئی کہ صرف یہ 4 سورہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی 2-4 سورے اور اس کے بعد بھی 2-4 سورے بہت نمایاں ہیں اس آخری پارے میں۔ 4 سورے سے مراد کیا ہے؟ یہ بات تو ہمارے پورے مطالعہ قرآن میں بارہا آئی ہے کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی جوڑوں کی شکل میں 2 صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ایک صورت میں آ جاتا ہے، دوسرا رخ دوسرے صورت میں آ جاتا ہے۔ اس کو آپ نسبت زوجیت سے تعبیر کر سکتے ہیں، جب 2 چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کر رہی ہیں۔ یہ معاملہ تو پورے قرآن حکیم میں بہت نمایاں ہے۔ بعض صورتیں ہیں منفرد مزاج کی، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، کہیں وہ بہت ہی زیادہ نمایاں ہے معاملہ، کہیں ذرا خفی ہے۔ لیکن یہ کہ آخری پارے میں یہ 20 صورتیں سورۃ التکویر سے شروع ہو کر سورۃ البینہ پر، سورہ بینہ اب ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھ لیں گے، تو یہ 5-4 سورے گویا کہ ہم ان کا مطالعہ مکمل کر رہے ہیں۔ ان میں جو یہ 4 صورتیں مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں آئی ہیں، ان میں بھی ظاہر ہے کہ 2 صورتوں کے مابین تو وہی نسبت زوجیت ہے، پہلی دوسری یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہر 4 سورے میں، پھر تیسری اور چوتھی یہ بھی ایک جوڑے کی صورت میں۔ لیکن غور کرنے سے نظر آتا ہے کہ ان میں بعض مناسبتیں اور بعض ربط جو ہیں
وہ مثلاً اس چہار سورے کی پہلی اور آخری صورت کے مابین ہیں، یا پہلی اور تیسری صورت کے مابین مشابہتیں ہیں، یا دوسری اور تیسری کے مابین مشابہتیں ہیں، یا دوسری اور چوتھی کے مابین مشابہت ہیں۔ تو دو دو جوڑوں پر مشتمل یہ چہار سورے کہ جن میں واقعہ یہ ہے کہ مضمون کا ربط زیادہ نکھرتا ہے، اگر انہیں چار صورتوں کے سب گروپس کی صورت میں سامنے رکھا جائے اور ان پر غور و فکر کیا جائے۔ یہ مضامین بار بار آ چکے ہیں، اس وقت صرف میں اجمالاً اعادہ کر رہا ہوں۔ صرف نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلا چہار سورہ، اس کا مضمون تھا قیامت اور آخرت۔ سورۃ التکویر جس کی مرکزی آیت تھی علمت نفس ما احضرت، سورۃ الانفطار جس کی مرکزی آیت تھی علمت نفس ما قدمت واخرت، سورۃ المطففین آخرت کا ذکر، قیامت کا ذکر، اور پھر سورۃ الانشقاق، اس کا پھر وہی آغاز جیسے اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، درمیان میں تیسری صورت وہ آئی ہے کہ جس کا آغاز جو ہے وہ مختلف ہے اسلوب کے اعتبار سے، لیکن مضامین کے اندر ربط ہے۔ اس کے اعتبار سے چاروں صورتیں مل کر ایک چہار سورہ بنی اور ان کا عنوان بنا چہار سورہ قیامت و آخرت۔ اس کے بعد کا چہار سورہ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد۔ اس کے لیے میں آج پہلی مرتبہ عنوان تجویز کر رہا ہوں چہار سورہ دعوت و حکمت۔ پہلے جوڑے میں زور ہے فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکریٰ، دعوت دیتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے۔ اور سورۃ الفجر اور سورۃ البلد اس میں نہایت اعلیٰ حکیمانہ مضامین بیان ہوئے، خاص طور پر ایک خاص جو ماحول تھا عرب کا، جو ان کا تاریخی، ثقافتی، تمدنی پس منظر تھا، ان کے جو خاص اخلاقی حالات تھے، ان کے پس منظر میں اعلیٰ حکیمانہ مضامین۔ اور سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ میں بھی نہایت اعلیٰ مضامین حکمت کے، سورۃ الاعلیٰ خاص طور پر وہ تو گویا کہ بعد کی کم و بیش 12 صورتوں کے لیے پریزائڈنگ پوزیشن میں یہ مضامین میں بیان کر چکا ہوں۔ البتہ اس دوسرے چہار سورے کے لیے ایک عنوان میں نے آج تجویز کیا ہے چہار سورہ دعوت و حکمت۔ اس کے بعد وہ مرکزی چہار سورہ ہے جس کا میں ذکر کر چکا، ان میں تو ترتیب اور نسبت بہت ہی نمایاں، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ عنوان جو ہے چہار سورے کا، یہ میرے ذہن میں آیا ہی ان چار صورتوں کے حوالے سے تھا، اور یہ اب سے کوئی 15-20 برس قبل کی بات ہے، کوئی آج کی بات نہیں، لیکن یہ مرکزی چہار سورہ ہے۔ اس کے بعد چہار سورہ نبوت و رسالت جس میں ہم اس وقت ہیں، سورۃ التین کے شروع میں مقامات کے حوالے سے اولو العزم من الرسل کا ذکر، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ذکر ہو رہا حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبوت و رسالت کا یہ چہار سورہ۔ پھر سورہ علق آغاز ظہور نبوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابتدائی 5 آیات۔ پھر دوران فرائض رسالت جو کشاکش ہوئی ہے منکرین کے ساتھ، جو تصادم ہوا ہے، اس کی ایک مثال سورہ علق میں ابو جہل کا جو طرز عمل تھا جو زیر بحث آیا۔ اس کے بعد یہ سورۃ القدر ہے، یہ ہے در حقیقت نزول قرآن کا جو وقت ہے جو معین کیا اللہ تعالیٰ نے، کب یہ قرآن اس کا آغاز ہوا نزول کا، یا پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سماع دنیا تک اتار دیا گیا۔ اور سورۃ البینہ کا مقصد، سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے، اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو یہ چہار سورہ جو ہے اس کے لیے نبوت و رسالت کا عنوان نہایت موضوع ہے۔ اس کے بعد پھر جو 4 صورتیں آنے والی ہیں، پھر وہ چہار سورہ ہے انذار آخرت، سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اس کے بعد سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ گویا کہ انذار آخرت پر 4 صورتیں مشتمل ہیں۔
تو ان 5 چہار سوروں میں اول و آخر مضمون یکساں ہو گیا، وہ بھی آخرت سے متعلق سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق اور سورۃ التطفیف، اور یہ بھی سورۃ الزلزال، پھر سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، پھر سورۃ التکاثر۔ تو اول و آخر کا مضمون وہی ہے کہ جو اس تمام گروپ کا مرکزی عمود ہے، انذار آخرت۔ لیکن درمیان میں یہ 3 چہار سورے جو آئے ہیں، ان میں حکیمانہ مضامین ہیں، نبوت و رسالت کے مقاصد کا تذکرہ ہے، پھر یہ کہ نور و ظلمت جو باطن میں بھی ہے اور خارج میں بھی ہے، اس کے حوالے سے نہایت معرفت اور حکمت کے موتی ہیں قیمتی کہ جو اس چہار سورے میں آئے ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ القدر کا جوڑا جو ہے اصل میں وہ سورۃ البینہ ہے۔ ان میں کیا نسبت ہے؟ سورۃ القدر جو ہے وہ آغاز نزول قرآن کے ذکر پر مشتمل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ البینہ مقصد نزول قرآن پر مشتمل ہے۔ کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن؟ معاذ اللہ، میں صرف بات واضح کرنے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کوئی ہابی نہیں ہے، کتابیں اتارنا یہ کوئی اللہ کا شغل نہیں، مشغلہ نہیں۔ کیوں اتارا؟ ایک مقصد ہے عظیم، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو جائے، تاکہ منفق ہو جائیں جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کے اندر کجی ہے، جن میں زیغ ہے، جن کے اندر خباثت ہے، وہ علیحدہ ہو جائیں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جن کی فطرت سلیم ہے، صالح ہے، وہ علیحدہ ہو جائیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، یہ تمییز نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، وہ جو نقشہ مولانا حالی نے کھینچا ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ دونوں مل کر رسول اور کتاب دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں۔ ایک بات ان دونوں کے مابین جو قدر مشترک کے طور پر ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ اگرچہ سورۃ القدر کے بارے میں غالب رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن رائے موجود ہے کہ یہ مدنی ہے۔ سورۃ البینہ کے بارے میں غالب رجحان یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ مکی ہے، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے یہ آئی ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے، مدنی نہیں ہے، اگرچہ اس کا جو انداز ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً بہت مشابہ ہے مدنی صورتوں کے ساتھ۔ اہل کتاب کا ذکر خاص طور پر یہ جو ہے زیادہ جلی انداز میں جو آیا ہے وہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ رائے موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی یہ ہے۔ لیکن ان دونوں میں قدر مشترک کے طور پر صرف اس وقت میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ بات بھی ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے، دونوں کے بارے میں کہ آیا یہ مکی صورتیں ہیں دونوں یا مدنی صورتیں ہیں۔ میرے نزدیک جو چیز راجح ہے، کیونکہ یہ دونوں اقوال موجود ہیں سلف میں، تو اب ہمارے لیے صرف ترجیح کا مسئلہ ہے کہ ہم کس کو راجح سمجھتے ہیں، کس کو مرجوح سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ قرآن حکیم میں جو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا معاملہ آیا یہ 7 گروپوں کی شکل میں ہے۔ ہر گروپ میں آغاز میں ایک یا ایک سے زائد صورت مکی ہوگی، اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی پر ہوگا۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ مکی اور 4 صورتیں نہایت طویل، بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ، یہ مدنی۔ اس کے بعد 2 صورتیں مکی 2 مدنی، انعام اعراف یہ مکی، انفال اور توبہ یہ مدنی۔ اس کے بعد 14 صورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ مکی ہیں، اور ایک صورت تنہا سورہ نور یہ مدنی ہے۔ پھر 8 صورتیں آتی ہیں کہ جو مکی ہیں، پھر ایک صورت آتی ہے اور وہ مدنی ہے، وہ سورہ احزاب ہے۔ اس طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کے 6 گروپ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تو سورہ تحریم پر 6واں گروپ ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ 7واں گروپ ہے، اور اگر یہ اصول صحیح ہے جو مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے، اگرچہ یقینی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی، حتمی انداز میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں اپنے اتفاق رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہ 7واں گروپ بھی اسی طرح ہے کہ اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی، آخر میں صرف مدنی آئیں گی، درمیان میں نہیں ہو سکتا معاملہ، ورنہ تو پھر یہ کہ گروپوں کی وہ ترتیب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔
پھر وہ 7 گروپ نہیں رہیں گے، 8 بن جائیں گے یا 9 بن جائیں گے، جو بھی شکل اس کی ہو۔ اس اعتبار سے، اور مجھے نہ صرف اس اصول کے اعتبار سے بلکہ ویسے بھی جو قرائن محسوس ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ آخر میں جا کر میرا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ایک اختلاف ہے، لیکن جب وہاں ہم پہنچیں گے کہ آخری مدنی صورتیں کون کون سی ہیں، میں وہاں پھر اس اختلاف کو وہاں بیان کروں گا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصول میں اتفاق کے باوجود اصول کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اصول ایک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جب آپ انطباق کرتے ہیں کسی مسئلے میں، آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، کسی دوسرے شخص کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم حتمی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم کہہ کر ہمیں اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک بحیثیت مجموعی اصول کا تعلق ہے مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپ، ان میں مجھے کامل اتفاق ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ، لیکن آخری گروپ کی مدنیات کون سی ہے اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے۔ اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق جوڑا تو ہے اس کا سورۃ القدر کا، سورۃ البینہ، لیکن چونکہ 4 سورہ کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف جوڑوں کی نسبت نہیں ہوتی، بلکہ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اس 4 سورے کی سورہ نمبر 2 اور سورہ نمبر 3 میں زیادہ گہری مناسبت ہے۔ وہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العلق کے درس کے ضمن میں۔ 5 آیات ابتدائی سورہ علق کی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور 5 ہی آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی سورۃ القدر کی، اور ان میں جو گہرا ربط ہے وہ اظہر من الشمس ہے، وہ پہلی وحی ہے، اور اس میں پہلی وحی کے نزول کا ذکر ہے، اس کا وقت معین کیا گیا ہے، ہم نے یہ لیلہ مبارکہ میں اس کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو کس قدر خوبصورت ربط ہے سورہ علق کی 5 آیات ابتدائی، اور یہ سورہ مبارکہ کل 5 آیات پر مشتمل، وہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی، اور یہ پہلی وحی کے نزول کا وقت ہے جس کا تعین ہو رہا ہے سورۃ القدر میں۔ ایک میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے سورۃ التین اور سورہ بلد کے درمیان، حالانکہ سورہ بلد جو ہے وہ تو 4 سورہ دعوت و حکمت سے متعلق ہے، اس کی آخری صورت ہے 4تھی صورت، اور سورۃ التین جو ہے وہ 4 سورہ نبوت و رسالت کی پہلی صورت ہے، لیکن ان کے مابین بڑا گہرا ربط ہے۔ جو قسمیں ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو معنوی اعتبار سے بہت مشابہت اور مناسبت اور بہت گہرا ربط جو ہے سورہ بلد اور سورۃ التین کے مابین بھی۔ بالکل اسی طرح یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ایک ربط ثالث جو ہے اس سورۃ القدر کا، ایک ربط تو ہے جوڑے ہونے کی نسبت سے سورہ بینہ کے ساتھ، ایک ربط ہے 4 سورہ کے اعتبار سے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے ساتھ۔ یہ ربط ثالث ہے، یہ 3rd ڈائمنشن ہے اس کے مضامین کے ربط کا، اور وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، میں نے ابتدا میں تلاوت جو کی ہے سورۃ القدر کی، اس کے ساتھ ہی متصلاً تلاوت کی ہے سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات کی۔ مضامین کے اعتبار سے ان میں جس قدر مشابہت ہے، یہاں لیلۃ القدر کا لفظ آیا، وہاں لیلہ مبارکہ کا لفظ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہاں یہ فرمایا گیا من کل امر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ تو مضامین کے اعتبار سے، اور وہ جو اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں گے بڑی گہری مشابہت کے ساتھ، تو یہ مضمون جو ہے وہ لیلہ مبارکہ، وہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا ذکر، اس کی عظمت کا بیان، یہ قرآن مجید میں ان 2 مقامات پر آ رہا ہے۔ مصحف میں تو بہت فصل ہے، کہاں سورہ دخان 25ویں پارے میں، کہاں یہ آخری پارے میں سورۃ القدر، گویا کہ کافی بعد ہے مصحف کے اعتبار سے، لیکن مضامین کے اعتبار سے نہایت قریبی ربط ہے، بہت گہری مشابہت ہے۔ اب آئیے ان تمہیدی مضامین کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے
اپنی ذات کے لیے کہیں تو واحد کا صیغہ استعمال کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ سب واحد کی صیغہ۔ کہیں جمع کا صیغہ آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا اعطیناک الکوثر۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگرچہ یہ مفرد ہے انی، اور یہ انا جو ہے جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تعدد یا تکثر کا کوئی سوال نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی کثرت نہیں ہے، وہ تو وحدت مطلقہ ہے۔ ذات باری تعالیٰ وحدت مطلقہ ہے، جس سے بڑی وحدت اور جس سے گہری وحدت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا یہاں پر جمع کا صیغہ کس لیے آیا؟ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جیسے شاہانہ اندازے کا کلام ہوتا ہے ہم، یہ ہم جو ہے در حقیقت اپنی عظمت، اپنی تفخیم، اپنی جلالت شان، اپنی علو مرتبت، اس کے اظہار کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انزلناہ، یہ جو ضمیر مفعولی ہے، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں۔ اب یہ عام طور پر تو اسلوب یہ ہے کہ ضمیر کا استعمال وہاں آنا چاہیے جہاں جس شے کے لیے ضمیر آ رہی ہے اس کا ذکر صراحت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہو، عام اسلوب یہی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کے اپنے اسالیب ہیں، خاص مخصوص اسالیب ہیں۔ قرآن مجید جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ فلاں ادیب جو ہے وہ خود صاحب طرز ادیب ہے، اس نے اپنی طرز خود ایجاد کی ہے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری۔ صاحب طرز ادیب جیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جن کو ہم کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں، قرآن مجید کے اپنے اسالیب ہیں، اپنا طرز بیان ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو شے بالکل اظہر من الشمس ہو اس کے لیے پہلے سے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضمیر لے آئیں گے بغیر اس کے کہ پہلے سے صراحت کے ساتھ اس کے لیے کوئی ذکر موجود ہو۔ اس میں در حقیقت اشارہ یہ ہوتا ہے یہ بالکل سامنے کی بات ہے، اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو جانی پہچانی بات ہے، یہ تو بالکل مشہور اور معروف حقیقت ہے۔ اسی کی دو مثالیں ہیں، مثلاً یہ کہ سابقہ سورت جو ہے سورۃ العلق، اس میں کہیں ابو جہل کا نام نہیں آیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا ہوگا تو شاید ہی کوئی شخص و مکے والا کہ جو نہ پہچان سکا ہو کہ یہ کس کا ذکر ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ ظاہر بات ہے اظہر من الشمس ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے مثلاً اسلوب جو ہے بہت نمایاں ہو کر آیا ہے سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں، کلا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب وہ پہنچ جاتی ہے حلق تک، حلقوم تک، کیا پہنچ جاتی ہے؟ اب یہاں پہ اصل من الشمس سے مراد ہے عالم نزا میں جبکہ جان آ کر ہنسلی میں پھنس جاتی ہے، یہاں گھنگرو بولتا ہے اصل میں حتی اذا بلغت الحلقوم۔ یہ آخری وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آواز آ رہی ہے اور جان یہاں آ کر پھنس گئی، لیکن یہاں جان کا یا نفس کا کہیں لفظ نہیں آیا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اب یہاں پر بھی لفظاً کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس شے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے مشہور و معروف اور اظہر من الشمس ہونے کے اعتبار سے وہ جو عام قاعدہ ہے اس کے خلاف یہاں پر بغیر اس کے صراحت کے تذکرے کے ضمیر کا استعمال ہو گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ در حقیقت کسی شے کا اس طرح تذکرہ نہ کرنا یہ خود اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ گویا کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ قرآن کے لیے اس ہو کا ضمیر جو ہے اس کی انا انزلناہ یہ قرآن کے اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق آئی ہے، بلکہ اس میں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ جو صاحب عظمت ہستی ہو اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کی طرف آ جناب، آ حضور، یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی لیے اختیار کیے گئے ہیں اور ایجاد کیے گئے ہیں کہ عظیم ہستی صاحب مرتبہ کوئی شخصیت ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں۔ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں عظمت قرآن کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں عظمت قرآن جو ہے اس کے دو اور اسلوب ہیں جو اس میں سامنے آئے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے خود نازل کیا اس کو۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نزول جو ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوا ہے، جبرائیل کے ذریعے سے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس نے نازل کیا ہے اس قرآن کو اے نبی آپ کے دل پر۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کو لے کر نازل ہوئے یا اس کو نازل کیا ہے روح الامین نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ درمیان میں ہے، لیکن یہ جیسے کہ کہا گیا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ سورہ تکویر میں یہ مضمون آ چکا ہے، اور آج کئی مرتبہ اس سورت کا نام ہم نے لیا ہے 4 سوروں کی تعیین کے ضمن میں۔ تو یہ سب کچھ کس لیے کہ معین طور پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوئی ہے، لیکن یہاں اس واسطے کو ہٹا کر بات کی جا رہی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی جو نسبت خصوصی ہے وہ نمایاں ہو، اور اس سے قرآن مجید کی بھی عظمت جو ہے وہ اور اجاگر ہو کر اور نکھر کر اور ظاہر ہو کر سامنے آ جائے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ وقت نزول جو ہے لیلۃ القدر، جبکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور پوری سورت جو ہے اب اس لیلۃ القدر کی عظمت پر جو ہے گفتگو کر رہی ہے۔ اس میں بھی گویا کہ نزول قرآن جو ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب، یہ بھی عظمت قرآن کے بیان و اظہار کا ایک اسلوب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس میں اب تیسری بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ انزال اور تنزیل کا فرق۔ یہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ باب افعال سے مصدر آئے اور پھر باب تنزیل سے اسی مادے سے اگر مصدر آئے تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ باب افعال میں کسی کام کا دفعتاً کر دینا، ایک ہی مرتبہ یک بارگی جسے ہم کہتے ہیں کام کو مکمل کر دینا۔ باب تفعیل میں تدریجاً، یہ تدریج خود جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ جب اہتمام ہوتا ہے اور جب اس کی خاص توجہ ہوتی ہے تو رفتار کم ہو جائے گی، اور جب کہیں کسی کام کو بس تیزی سے کر دیا جائے تو پھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں مثال جو ہے بہت نمایاں اعلام اور تعلیم۔ اعلام کے معنی خبردار کر دینا، بتا دینا، بس بتا دیا، اب تمہاری سمجھ میں آیا ہے تو آیا ہے، نہیں آیا تو نہیں آیا، اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دفع ہو جاؤ، ہمارا کام تھا بتا دینا، ہم نے بتا دیا، یہ اعلام ہے، بتا دیا اعلام۔ تعلیم، تعلیم ہے ذہن نشین کرنا، اتارنا، بٹھانا، سمجھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے بٹ بائی بٹ، پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا قدم، یہ بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، یہ تعلیم ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اعلام اور تعلیم کا فرق ہے وہی فرق ہے انزال اور تنزیل کا۔ اور یہ الفاظ دو قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں استثناءات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اصول ہے دنیا میں ہر جگہ پر، ایکسیپشنز پروو دی رول، اگر کہیں استثناءات آ جائیں تو اس سے قانون جو ہے اور کلیات ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ اور موقد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ استثناءات تو اگرچہ ہیں انزال اور تنزیل کے استعمال میں، لیکن یہ کہ بالعموم یا یوں کہیے کہ قانون کے طور پر، ایک کلیے کے طور پر انزال کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کا نزول یا تو آغاز نزول جو ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا پورے قرآن کا نازل کیا جانا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، کیونکہ یہ دفعتاً ہوا ہے، پورا قرآن ہے کہ جو نازل کر دیا گیا۔ یہ دونوں آراء جو ہیں ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہیں۔ امام شعبی کی رائے یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ اس کا آغاز نزول ہوا ہے لیلۃ القدر میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ حبر الامہ ہے، ان کے بارے میں حضور کی خصوصی دعا ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلم التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما اور اسے تعویل اور تفسیر کا علم جو ہے بالخصوص وہ عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، حالانکہ وہ نوجوان تھے، لیکن یہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ یہ کام دفعتاً ہوا، اسی لیے لفظ انزال آیا ہے۔
وہ لیلۃ القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر یہ کہ رمضان مبارک میں وہ لیلۃ القدر ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہاں پر جو مجہول کا صیغہ آیا وہی باب افعال سے آیا ہے لیکن حضور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ 22 برس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. پہلی آیتیں 5 نازل ہوئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئیں سورہ نون کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئیں سورہ مزمل کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی، اس کے بعد 7 آیتوں پر مشتمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ، اس کے بعد 5 آیتیں پر مشتمل سورت نازل ہوئی سورۃ اللہب. تو یہ نجمن یہ تقریباً 22 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے تنزیل کی. اب یہاں لفظ تنزیل ہوتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد آپ کے قلب پر جو ہے یہ تنزیل کے طور پر آیا ہے، نجمن آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، رفتہ رفتہ آیا ہے، تدریجاً آیا ہے. بلکہ یہ بحث تو کئی بار آ چکی ہے کہ حضور کو تو اشتیاق رہتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور آپ جو ہے شکوہ بھی کرتے تھے حضرت جبرائیل سے کہ آپ دیر دیر سے اور وقفہ ڈال کر آتے ہیں، جس کی کہ پھر قرآن مجید میں ہی مذکور ہے سورہ مریم میں کہ ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اور پھر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی جلدی نہ کیجئے، قرآن مجید کی آپ پر تنزیل جو ہے اس کے اندر جو وقت اور جو اس کے اندر وقفے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہیں اور ان کے اندر حکمت مثمر ہے، لہذا آپ جلدی نہ کیجئے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ تنزیل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے لیے، اور انزال ہے قرآن مجید کا دفعتاً نازل ہو جانا. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو قوی رائے ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ یہاں جس انزال کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوح محفوظ، اور یہاں ذرا گن لیجئے قرآن مجید میں لوح محفوظ کے لیے 2 الفاظ اور بھی آئے ہیں، انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. یہ ام الکتاب میں ہے، وہ ہے اصل جڑ، وہ ہے اصل کتاب. یہ تو نقول ہے، جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا محفوظ ہے، آپ نقل حاصل کر سکتے ہو، وہ نقل مطابق اصل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ کہ اصل فیصلہ تو وہ ہے جو جج نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور وہ محفوظ ہے. اسی طریقے سے اصل قرآن تو جس کو کہا گیا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تو کتاب مکنون، لوح محفوظ، ام الکتاب، یہ 3 جو ہے مختلف اسلوب ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اس عالم امر میں، وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر کہیں کوئی ہے جس کی حقیقت کو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ لوح محفوظ ہے، وہ ام الکتاب ہے، وہ کتاب مکنون ہے. وہاں سے یہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا دفعتاً واحدہ، جملتاً واحدہ، لیلۃ القدر میں، کہ جو کہ رمضان مبارک کی ایک شب تھی سمائے دنیا تک. وہاں سے پھر فرشتے نے اس کو تدریجاً جو بھی اس کے نزول کے لیے حکمت معین تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے مطابق اس کو نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. البتہ یہ رائے کہ اس سے مراد آغاز نزول ہے، یہ بھی لفظی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ آغاز نزول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو دفعتاً واحدہ ہی نازل ہوئی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں 5 آیات نازل ہوئیں، لہذا امام شافعی کی رائے جو ہے وہ بھی جہاں تک کہ لغوی بحث ہے اس کے اعتبار سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا قول جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما. اب آئیے لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر کی رات. بعض حضرات نے تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمے میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. ظاہر بات ہے کہ ترجمے میں تو آسان ہے، لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجئے. یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا، اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے، لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو کہ جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہوں عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ، وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے.
اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا، کوئی ایک لفظ سلیکٹ کرنا پڑے گا، آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے، تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں، چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر اصطلاحات جو ہیں وہ تو قرآن مجید کی جوں کی تو منتقل ہو گئی، تقویٰ کا لفظ ہے تو جوں کا تو ہے، ایمان کا لفظ ہے تو جوں کا تو ہے، اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے، لیکن کسی اور زبان میں کہ جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ، عربی کے ساتھ، فارسی کے ساتھ، بہت مشکل ہے۔ اس قدر سے مراد کیا ہے، اس کے ضمن میں 3 آراء ہیں کہ جو ملتی ہیں، 2 بہت مشہور ہیں، تیسری ذرا ایک شاذ رائے ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے۔ قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر الامور، یہ رات وہ ہے کہ جس میں 1 سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعین ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا اس جملے میں، تعین تو وہ ہو چکا ہے ازل میں، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، کب کس وقت کس شے کو ظہور پذیر ہونا ہے، کب کس وقت کس جگہ کون سا واقعہ ظاہر ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے، علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے، وہ تو ہمیشہ سے شے جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں، لیکن یہ کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے، بجٹ سیشن ہے، سال بسال کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں، اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اصل جو ہے ام الکتاب سے یوں سمجھ لیجئے، ام الکتاب اب یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں، جو آنے والے سال کے لیے جو حالات، حوادث، واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیذ ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیذ کریں۔ یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے، لیلۃ القدر، یعنی وہ رات جس میں تقدیر الامور، تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت سے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا، یفرق، اس رات میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی ہے، فرق کے معنی جدا کرنا، فرق علیحدہ کر دینا، فرق کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے کر دینا، وہ فرق ہوگا، فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، کسی شے کو، کسی جز کو کل سے جدا کرنا، یہ فرق ہوگا۔ تو معلوم ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم، میں آج سوچ رہا تھا تو انگریزی کا ایک لفظ بہترین ذہن میں آیا، ایشو ہو جانا، ایک شے ایشو کر دی جاتی، اب یہ آرڈرز ایشو ہو گئے، طے ہیں علم قدیم میں، اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو ازلی ہے اس میں تو وہ چیزیں ہیں، لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈرز ایشو کر دیے گئے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والی، وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہیں صادر ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہیں وہ صادر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے، آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ہے ایشو ہو گیا، تو یہ گویا کہ یہ 1 سال کا معاملہ، اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہیں قضاء و قدر کے اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ، تدبیر امر، اس کے لیے بھی کئی لیولز معین ہیں، چنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ 1000 سال کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہاری تقویم سے جو 1000 سال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے، اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سمائے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو رہے ہوں احکام،
قضاء و قدر کے، اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیذ ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے آگے 100 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر ہو، اور اس سے اوپر اگر کوئی 1000 برس کی پلاننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر ہو، اور اگر اس سے اوپر 10,000 برس کی کوئی پلاننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر ہو۔ یہ سارے معاملات عین ممکن ہیں۔ یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی دھندلا سا تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ سورہ معارج میں یہ بھی ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فیہا، اس میں فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا بھی ایک دن ہے اللہ کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدبیر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمت الہی اور علم الہی سے جن چیزوں کا کہ ایشو ہو رہا ہو، جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہوں، وہ بھی درجہ بدرجہ ہوں، اور یہ جو ہے سمائے دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو، اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیذ امر کی جو خدمت ہے اس پر معمور ہیں، ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک رائے تو میں نے عرض کی کہ قدر سے مراد تقدیر، کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے، تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر، ان کی تعیین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت، اونچا رتبہ، علو شان، منزلہ اور شرف۔ اب اس کی تائید ہوتی ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیک وقت جو ہے مراد ہیں، اسی لیے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں، اور میرے نزدیک یہ دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا، یہ دونوں ہی مراد ہیں۔ یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود، جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے، اور اس شب میں 1 سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ خود مبارک ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر عظمت ہے، اس کی اپنی شان بلند ہے، علو مرتبت کی حامل ہے یہ رات۔ یہ دو مفہوم جو ہیں جب تو میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ تو بہت کثرت کے ساتھ ہیں اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں، بلکہ ان کے ضمن میں دوسری بات کے ضمن میں ایک نقطہ ترازی کے درجے کی بات ہے، لیکن بات چونکہ حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو بکر وراق ہیں جنہوں نے اس میں نقطہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر اس لیے ہے لأنہ نزل فیہا کتاب ذو قدر علی لسان ملک ذی قدر علی امت لہا قدر۔ یہ 3 انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے، ثانیاً وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں، اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب وراق کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بس ایک نقطے کے حد تک ہے، ایک دلچسپ نقطہ ہے، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ایک تیسرا مفہوم جو شاذ ہے جو لیا گیا قدر سے، کہ قدر کا ایک مفہوم ہے تنگی کا بھی، جیسے کہ سورۃ الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، اسے آزماتا ہے، نعمتیں دے کر، عزت دے کر، تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر کے، تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں، تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر لیلۃ الضیق ہے، اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کثرت سے، اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کچھ مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو، صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے،
باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو لیلۃ القدر کے 3 مفہوم ہوئے، جن میں سے 2 جو ہے پہلے وہ تو باہم جمع بھی ہو سکتے ہیں، ذو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے، ایشو ہو جاتے ہیں تمام احکام آئندہ سال کے لیے۔ دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منزلت والی رات ہے۔ تیسری بات وہ ہے جو میں نے عرض کیا، ایک شاذ سی رائے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ اب اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ ما ادراک اور ما یدریک، اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہے جو شاید اس سے پہلے اتنی وضاحت سے میں نے کبھی بیان نہ کی ہو، آج اس کو نوٹ کر لیجئے۔ عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں، یعنی آپ کو کیا معلوم، آپ کو کس نے بتایا، گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شے ہے، وہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے وما ادراک، اس میں مراد یہ کہ آپ کو خوب معلوم ہے، کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اثبات۔ القارعہ وما ادراک ما القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، گویا کہ اثبات ہوتا ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ قارعہ کیا ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں ما یدریک آتا ہے وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، جہاں فعل مضارع آئے گا وہاں در حقیقت وہ مفہوم ہوگا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اخذ کرتا، اس کو تزکیہ حاصل کر لیتا، تو اس کے اندر تو نفی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کے علم میں وہ بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تو یہ کہ ایک علمی نکتہ ہے اور اس میں ذرا باریک قسم کی نحوی بحث ہے۔ میں خود اپنا مقام یہ نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باریک نحوی بحثوں میں کوئی حتمی رائے قائم کروں۔ دوسرے یہ کہ اس سے ہماری حد تک کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ فرق اگر واقع ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع ہوتا ہے کہ اگر وما ادراک آیا ہے تو گویا کہ اس بات ہے کہ حضور کے علم میں وہ بات ہے، اور وما یدریک ہے تو گویا کہ اس میں نفی ہے کہ وہ بات حضور کے علم میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو دونوں حالتوں میں نفی ہی نفی ہے۔ ہمیں کیا معلوم قارعہ کی اصل حقیقت، ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی اصل عظمت کا، ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے قرآن کی عظمت و فضیلت کا، ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے وہ بحث جو ہے وہ محض ایک اکیڈمک اور ایک علمی بحث بن کر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی؟ تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کون سی رات ہے، کون سی رات ہے، اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آراء ہیں مختلف، لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا۔ قیامت کب آئے گی؟ مخفی ہے، آئے گی یہ یقینی ہے، کب آئے گی یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کچھ معلوم نہیں، نہ سائل کو معلوم نہ مسئول کو معلوم قیامت کب آئے گی۔ اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ میں، اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ اگر تعین کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے، اور ذرا فاصلے والے ہوتے وہ ذرا تساہل کرتے اس کے بارے میں۔ اس کو رکھا گیا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، یہ جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھرا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو، جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ گئی۔ اس درجے استحضار تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھکڑ چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت آ گئی۔ تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا۔ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے
اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے، لتجزا کل نفس بما تجزا بما تسعی، تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ وسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی معین نہیں ہے، اس کے لیے آراء اگرچہ ہے، اکثر آراء جمع ہو گئی ہیں صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہیں وہ صلاۃ وسطی کے حکم میں ہیں۔ بہترین نماز، کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز کی، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت ان کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اسم اعظم، اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہو، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا۔ اقوال ہیں، اندازے ہیں، حی و قیوم پر زیادہ، الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا، یہ حکمت ہے۔ اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ ہی آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیا۔ لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی نے کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر یہ لفظ آئے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا، اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ لو، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کرنے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات، لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا۔ تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگا دو۔ تو یہ نقطہ کہ لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیاں کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستوجب ہو جاتے۔ اب آپ چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ اگرچہ ایک رائے شاذ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو۔ اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البرات، یہ شعبان کی 15ویں شب، درمیانی شب، اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی، تو حضور موجود نہیں تھے،
تو تشویش ہوئی کہاں گئے. تو جب تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہیں ان کے لیے استغفار فرما رہے ہیں. جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے, پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر کہ جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اصطلاح میں. لیلۃ البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے. برات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا. یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے, بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا, جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے. برات برات من اللہ ورسولہ جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارا پانا, کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکتا ہے. وہ شب برات ہے. اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے. وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے. اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آراء ہیں, لیکن یہ آراء جو ہے شاذ کے درجے میں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے. اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں. ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں. دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے. رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے. ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا, خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. لوگوں آگاہ ہو جاؤ, تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے, بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے, سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے. شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے, شہر مبارک. اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں, اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے. لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے, اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول ہیں. چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے, میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی, کہ 40 قول نقل کیے, لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں. ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے, اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا, رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب ہے, یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے, یوم الفرقان. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے. محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے, ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے. اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے, جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا. اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے.
اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہیں وہ شاذ کے درجے میں ہیں، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے، اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے، تو یہ گویا کہ 9 ہیں اقوال، جن میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر ہے۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نکتے بیان کیے۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہی حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے۔ اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا ہندسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو 7 کے ہندسے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین صفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7، اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں۔ تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد 7 کا ہندسہ، رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب، وہ اپنے اس حساب کتاب سے بھی، اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی تھی۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے اندر حروف کو اگر شمار کیا جائے تو 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا عدد بنتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے، اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بحث یہ ہے کہ اہیا باقیۃ ام لا، کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے، یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے، اسی قدر و منزلت کی، اسی برکت کی حامل ہے۔ اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلۃ القدر باقی ہے، ہر سال آتی ہے۔ اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک قول کی تصحیح کر دوں کہ ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں، تقاریر میں، اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے، قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں یہ باتیں، یہ بھی نقطے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شے، جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، گویا کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے،
جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مذہب جو ہے، وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا، شہر المبارک، اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا، جو جمعے کا دن جو ہے وہ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں۔ وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں کا۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے، لیکن میں اس میں جو تصحیح کر رہا ہوں جزوی طور سے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے، فی نفسہا ہے، اپنے ہی مقام پر ہے، اپنی جگہ ہے، بجائے خود، جسے کہتے ہیں فارسی میں بجائے خود عظمت کی حامل ہے۔ اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات جو ہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے، وہ گویا کہ حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ فیصلے صادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے، تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے۔ قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے لیے۔ یہ میں چاہتا تھا کہ اپنے ان سابقہ بیانات کے ضمن میں یہ تصحیح جو ہے میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ دوسرے یہ کہ آیا اس کے ساتھ اس کا دن بھی اس عظمت میں شامل ہے یا نہیں؟ اس میں بھی اکثر مفسرین کا جواب یہ ہے کہ دن شامل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا حساب کتاب، عرب کی تقویم، اس میں رات بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے اور یوم بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے۔ یوم بھی 24 گھنٹے کے مجموعے کا نام ہے، اور جب رات کا تذکرہ آتا ہے تو رات بھی در حقیقت دن اور رات کے 24 گھنٹوں پر اس کا جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو دن آتا ہے رات کے بعد وہ اس رات کے تابع ہے۔ اس اعتبار سے یہ عظمت جو ہے صرف شب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بعد آنے والا دن جو ہے وہ بھی اسی عظمت کا حامل ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو اس دور میں خاص طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جب کہ مکے میں یا عرب میں رات ہے تو امریکہ میں وہ دن ہے۔ وہ دن، یا اگر وہ رات آئے گی تو ابھی اس کے کچھ 12 گھنٹے کے بعد وہاں پر رات آئے گی۔ اس اعتبار سے دن جو ہے وہ بھی جب شامل ہو گیا اس کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ کرۂ ارضی کا کوئی حصہ بھی، کوئی نقطہ بھی اس برکت اور اس قدر و منزلت سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ دن کے رات کے ساتھ وہ دن جو ہے طبعاً شامل ہے۔ اب آئیے کہ یہ خیر من الف شہر، اس سے کیا مراد ہے؟ دو باتیں تو اس میں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اس میں جو عبادت کی جائے، استغفار کیا جائے، ذکر کیا جائے، اس کی قدر و منزلت، اس کے لیے ایک تعبیر ہے، جو انداز اسلوب بیان اختیار کیا گیا وہ یہ ہے، اس سے مراد وہ 1000 مہینے جو ہیں گنتی کے 1000 مہینے نہیں ہیں۔ اس کو جن لوگوں نے حساب کر کے 83 برس اور کچھ مہینے نکالے ہوئے تو وہ در حقیقت یہ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں کہیں 100، کہیں 70، کہیں 1000، یہ کثرت کی تعبیر کے لیے آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے عبادت کا، دعا کی قبولیت کا بہت قوی امکان ہے اس شب مبارک میں، اور یہ کہ تقرب الی اللہ کے لیے انسان کوئی کوشاں ہو تو اس کی پیش رفت جو ہے اس شب میں جو ہے وہ بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں کی نسبت سے بہت زیادہ ہوگی۔ اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ آخر کیا سبب ہے کہ بعض خاص جو دن ہیں یا بعض خاص مہینے ہیں ان کی جو خاص جو فضیلت ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عمدگی سے ہمارے مفسرین نے سمجھایا ہے کہ عالم مادی میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مناسبت ہوتی ہے۔ کوئی فصل ہے گندم کی، اب آپ اگر اس کو غلط موسم میں اگر بو دیں گے تو آپ کا بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ مناسبت ہے، ایک صحیح وقت ہے اس کا، اسی میں اگر وہ فصل جو ہے وہ بوئی جائے گی تو وہ مثمر ہوگی، اس سے آپ کو فصل حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے غیر وقت میں وہی بیج بہترین ہو، دانہ عمدہ سے عمدہ ہو، زمین اچھی سے اچھی ہو، لیکن یہ کہ موسم اگر آپ نے غلط چن لیا ہے تو گویا کہ مناسبت جو ہے اوقات، دنوں، ایام، راتوں، مہینوں، سالوں، ان کے جو بھی ایک خاص مناسبت ہے نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے موسموں اور دنوں کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اس عالم ارواح کے اندر اور روحانی عالم کے اندر بھی
کچھ ایام ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ مہینے ہیں جن کی خصوصی مناسبت ہے، چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر جو ہے قدر و منزلت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اس کی ایک خصوصیت ہے جس کو ہم، ظاہر بات ہے کہ عالم امر کی اشیاء جو ہیں کما حق ہو تو ان کا ادراک اور شعور ہم اس وقت اس زندگی میں اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس کی طرف اس تمثیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے رہنمائی ہو جاتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی عظمت کما حق ہو، جیسے کہ وہ عظمت ہے، کما ہیا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کا ادراک اور شعور کر سکے، لیکن مثال دی گئی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ مثالیں ہم بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جو معاملات، جو امور، جو لطیف حقائق ان کے ادراک و شعور سے ماوراء ہیں، بلند تر ہیں، اس کا کوئی اجمالی اور کوئی مبہم خاکہ تو ان کے ذہن میں آ ہی جائے ایک تمثیل کی مدد سے۔ اس اعتبار سے اس مادی عالم میں بھی جو موسموں کے اثرات اور ان کی مناسبت یا عدم مناسبت کسی کام کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص گھڑیاں، خاص ساعات، جیسے فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک خاص ساعت ایسی ہے، اب دیکھیے اس کو بھی شمار کر لیجئے، وہ بھی مخفی رکھی گئی ہے کہ وہ ساعت کون سی ہے۔ ایک خاص ساعت ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا اس گھڑی میں تو وہ رد نہیں ہوگی، لیکن اسے خفیہ رکھ دیا گیا۔ بعض حضرات کے خیال میں دونوں خطبوں کے درمیان جو وقت ہو جبکہ امام بیٹھتا ہے یہ وقفہ ہے وہ خاص ساعت، بعض حضرات کے نزدیک وہ نماز کے ادا ہونے سے لے کر عصر تک کا وقفہ ہے، لہذا بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جمعے کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے عصر تک مسجد میں قیام کرتے ہیں، ذکر اور تلاوت اس میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے اذان ہونے سے نماز کے ادا ہو جانے تک، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اور فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، ان دونوں کے مابین جو وقت ہے وہ گویا کہ اس کا، لیکن اس کو بھی مخفی رکھ دیا گیا۔ وہ جو میں نے کچھ لسٹ گنوائی تھی کہ عظمت والی چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے، اسے مخفی رکھا ہے، اسی میں اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ ایک گھڑی ہے جمعے کے دن، ایک وقت ہے، ایک ساعت ہے، اس میں جو دعا کی جائے قبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر ہے، اسی طریقے سے اور مختلف چیزیں۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور الروح، اگرچہ الروح کے بارے میں اس کا مصداق کیا ہے بہت سے اقوال ہیں، لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرشتوں میں ان کے چونکہ ایک خاص مقام ہے، بہت اونچا ان کا مقام ہے، کہا جا سکتا ہے سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہی ہے قرآن کے نازل کرنے والے۔ یہ عظیم اللہ کا پیغام جو ہے نوع انسان پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، تو اس کے لانے والے بھی جو ہے وہ فرشتوں میں، جیسے کہ میں نے وہ آیات آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اب یہ ساری مدح جو ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، تو یہ گویا کہ عطف الخاص علی العام کی ایک مثال ہے۔ تمام ملائکہ، الملائکہ بہت سے ملائکہ، اور یہاں پہ اس سے اندازہ کیجئے کہ معلوم ہوتا ہے بہت کثیر تعداد میں ملائکہ ہیں جن کا نزول ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے قدر کا ایک مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں رہتی، اور لیلۃ القدر سے مراد لیلۃ الضیق ہے کہ ملائکہ کے لیے اس کا، چونکہ ابھی حال ہی میں مجھے تجربہ ہوا ہے کہ جب ہم نے طواف وداع کیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے ضیق کی وہ کیفیت جو ہے، وہ تنگی کہ وہاں پر جگہ جو ہے آدمی کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس درجے تنگی۔ تو اب یہ تو ایک عالم مادی کا ضیق تھا جو ہم دیکھا ہے، جس کا ہمیں تجربہ ہو گیا۔ عالم ارواح میں فرشتوں کا ضیق کہ اتنے فرشتے نازل ہو جائیں کہ ان کو تنگی محسوس ہو، ان کو اپنے لیے جگہ نہ مل رہی ہو زمین پر، تو یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل، بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، فیہا اس شب میں، باذن ربہم من کل امر سلام، وہ اپنے رب کے اذن سے۔ اس میں گویا کہ وہ جڑ کاٹی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایمان بالملائکہ ہی بگڑ کر مشرکانہ نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور جو دنیا میں ہے، گاڈز اینڈ گاڈیسز،
اور یہ جو بھی عربوں کے ہاں تھا آلہہ کا تصور، یہ در حقیقت فرشتوں کا تصور ہے جو بگڑ گیا۔ ہم جانتے ہیں فرشتہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے، ملک الجبال، جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یوم طائف کو، اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہ سرمے کی طرح پس کر رہ جائیں۔ ملک الجبال ایک فرشتہ ہے کہ جو پہاڑوں پر معمور ہے، اسی کو کہہ دیا گیا پہاڑوں کا دیوتا۔ فرق کیا ہے ملک الجبال اور پہاڑوں کا دیوتا میں؟ فرق کیا ہے؟ دیوتا کے ساتھ تصور یہ کہ اسے کچھ اختیار حاصل ہے، جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو صراحت قرآن کرتا ہے ان کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے۔ اور وہ آیت جو میں نے پہلے بھی آج سنائی ہے، حضرت جبرائیل نے حضور کے اس شکوے یا گلے کے جواب میں جو بھی کہا، اپنی وضاحت پیش کی، ما نتنزل الا بامر ربک، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شوق اپنی جگہ، لیکن ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے اذن کے بغیر، آپ کے رب کے حکم کے بغیر، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اور وہ مقام اس اعتبار سے عظیم ترین مقام ہے قرآن مجید کا، ضربۃ السنام ہے، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے وہ بھی جو ہمارے پیچھے ہے، اور اللہ کے اختیار میں وہ بھی جو ان دونوں کے مابین ہے۔ اب ان دونوں کے مابین کیا ہے؟ میرے آگے یہ سب کچھ ہے، میرے پیچھے یہ سب کچھ ہے، میرے آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے؟ میں ہوں۔ گویا کہ ملائکہ بالکلیہ اللہ کے اختیار میں ہے، ان کا کوئی اختیار جو ہے اپنا نہیں ہے، اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہے، مقام بہت بلند ہے، نوری مخلوق ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، نوری الخلق، نوری الاصل، پھر یہ کہ مقربین، اللہ کے بہت قریب قرب رکھنے والے، لیکن اختیار نہیں، جو حکم ملتا ہے۔ بس یہ بات پیش نظر رہے تو ایمان بالملائکہ جو لازم ہے، ہمارے ایمانیات کا جزو لا ینفک ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالملائکہ ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ ذرا سا دیکھیے بال برابر ادھر سے ادھر ہو جانے سے وہ جو ہے کہ رفتم کے خارج پاکشم محمل نہا شد از نظر، یک لحظہ غافل گشتم و 100 سال راہم دور شد، ایک لحظے کی غفلت جو ہے وہ 100 سال کی دوری ڈال دیتی ہے راستے کے اندر، ایک لحظے کی ذرا سی یہ لغزش جو ہے۔ اگر ان ملائکہ کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ بھی صاحب اختیار ہے تو ٹھیک ہے، پھر کچھ دنڈوت ہونی چاہیے، پھر کچھ چڑھانے چاہیے، پھر ان سے دعائیں کرنی چاہیے، ان سے استغاثہ ہونا چاہیے، ان کو پکارا جانا چاہیے۔ وہ سارا کا سارا شرک کا جو طومار ہے اب اس کے لیے پورا جواز پیدا ہو گیا اگر ذرا سی یہ علمی غلطی ہو جائے۔ تو اسی لیے یہاں پر خاص طور پر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے ہیں، از خود نازل نہیں ہوتے۔ یہی بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے پاس سے وہ امر جاتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے، امرا من عندنا، اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، یدبر الامر ہم ہیں، تدبیر امر ہم کرتے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہم ہیں، حکم دینے والے ہم ہیں، تقدیر کا تعین کرنے والے ہم ہیں، اس کے لیے حکم ایشو کرنے والے ہم ہیں۔ تو فرمایا امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اور ہم ہی ہیں کہ جو بھیجنے والے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیذ امر کے لیے، اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، جو کہ اگلی صورت کا مقصد ہے، جو مرکزی مضمون ہے کہ مقصد رسالت ہے کیا۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب دیکھیے کل امر کس طرح یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں مقامات کے جو ٹیلی کر رہے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، قدر اور مبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے۔ یہاں فرمایا من کل امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس شب میں
ایشو ہو جاتے ہیں تمام معاملات، تمام فیصلے، اور ہوتے ہیں ہمارے پاس سے۔ یہ غالباً جو ہمارے ہاں جو فیصلے، عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، ان میں بھی خاص الفاظ آتے ہیں کہ یہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے، یہ ہم اپنے فیصلے سے یہ بات جو ہے اس کا تعین کر رہے ہیں۔ تو امرا من عندنا، یہ ہمارا فیصلہ ہمارے پاس سے اس کی تعین ہوتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام میں ایک تو یہ بات کہ نحوی اعتبار سے کہ اس کا مبتدا محذوف ہے، وہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور سلام کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو جو سلام کا یا سلامتی کا ذریعہ بنے، یہ رات سلامتی کی رات ہے، اس رات میں سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے، اس رات میں اللہ کی مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کے عفو و درگزر کے عام ہونے کی رات ہے۔ ایک یہ کہ اس رات میں مولانا اصلاحی صاحب نے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو شیاطین جن ہیں ان پر کرفیو لگا دیا جاتا ہے، جیسے رمضان مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ ان جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ برائی کے جو محرکات و دواعی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے، خیر کے دواعی اور داعیات و محرکات وہ اس کے اندر نکھرتے ہیں، ابھرتے ہیں، اور یہ ہر شخص کو اندازہ ہے رمضان مبارک کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ بدطینت لوگ اس میں بھی بد کرداری کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ طبیعت جو عام ماحول اس ماہ مبارک کا ہوتا ہے اس میں خیر کا کرنا نسبتاً بہت آسان دوسرے دنوں کے مقابلے میں، اور برائی کی طرف میلان جو ہے وہ زیادہ ہی شدید ہوگا تو شاید اس کا جو ہے اظہار ہو جائے، ورنہ عام طور پر برائی کے میلانات جو ہیں ان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سلام ایک تو اس معنی میں کہ سلامتی حاصل کرنے والی رات، دوسرے یہ کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے کہ جنات جو ہیں شیاطین جن ان کے اوپر پابندیاں ہیں، قدغنے ہیں، اور ایک یہ لفظ لایا گیا ہے سالم کے معنی میں، سالم پوری رات، یہ پوری رات کا معاملہ ہے، اس کی کوئی خاص ساعت نہیں ہے، اس میں گویا کہ خاص دلجوئی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص پوری رات میں نہیں بھی جاگ سکا لیکن اگر طبیعت میں انشراح ہو جائے کسی اس کی ایک ساعت میں، کسی ایک حصے میں، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ محروم نہیں رہا، اسے اس رات کی سعادتوں اور برکات میں سے حصہ مل جائے گا۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ برکات کا نزول، فرشتوں کا نزول، خیر و سعادت، سلامتی کا حصول، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس رات کے آخری جو سرحد ہے مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ تمام کیفیات برقرار رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر